بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سخاوت۔ بہار الانوار میں مرقوم ہے کہ ایک اعرابی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، مولا میں 3 طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، جسمانی بیماری، غربت کی بیماری، جہالت کی بیماری۔ امیر المؤمنین نے اسے جواب دیا کہ جسمانی بیماری کے لیے کسی طبیب کے پاس جاؤ، جہالت کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو عالم کے پاس جاؤ، اور اگر غربت و افلاس کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی کریم اور سخی کے پاس جاؤ۔ عربی نے کہا، میرے عالم بھی آپ ہیں، میرے لیے کریم اور سخی بھی آپ ہیں، اور میرے لیے طبیب بھی آپ ہی ہیں۔ مولا نے حکم دیا کہ بیت المال سے اسے 3000 درہم دیے جائیں، اور پھر آپ نے فرمایا 1000 درہم سے اپنا علاج کرواؤ، اور 1000 درہم خرچ کر کے علم حاصل کرو، اور 1000 درہم سے اپنے افلاس کا علاج کرو۔ امالی مفید میں ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ ایک اعرابی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے بھوک کی تھی شکایت کی۔ رسول خدا نے اپنی ازواج کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کچھ موجود ہے تو اس سے اس غریب کی مدد کرو اور اسے کھانا کھلاؤ۔ ازواج نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر رسول خدا نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس مہمان کو رات کا کھانا کھلائے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ خدمت سر انجام دوں گا۔ پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے پوچھا، آج رات کے کھانے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز رکھی ہے؟ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، ہمارے گھر میں بچی کی خوراک موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بچی کو لوریاں دے کر سلاؤ اور چراغ بجھا دو۔ آپ مہمان کو لے آئے اور کھانا اس کے سامنے رکھا۔ مہمان نے جی بھر کے کھانا کھایا، اور اس دوران آپ اپنے منہ کو ہلا کر یہ تاثر دیتے رہے گویا آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان کھانا کھا کر باہر گیا تو حضرت سیدہ نے چراغ روشن کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ برتن خدا کے فضل و کرم سے جوں کا توں بھرا ہوا ہے۔ صبح ہوئی، آپ نے رسول اکرم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت نے آپ کی طرف دیکھا اور رو دیے اور فرمایا، تم نے جو رات کام انجام دیا اس سے خدا بہت خوش ہوا، اور اس نے تمہاری شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ابن زبیر نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنے والد کا بہی کھاتہ چیک کیا ہے، اس نے آپ سے 80,000 درہم کا قرض لینا تھا۔ آپ نے فرمایا، تیرا والد سچا تھا، لہٰذا تمہیں 80,000 درہم دے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے مطلوبہ رقم اس کے حوالے کی۔ دوسرے دن وہ پھر آیا اور کہا، معذرت چاہتا ہوں، مجھے مغالطہ ہوا، دراصل میرا والد اتنی رقم کے لیے آپ کا مقروض تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے وہ رقم تیرے والد کے لیے حلال کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھ سے وصول کیا ہے وہ تیری ملکیت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی محنت سے 1000 غلام خرید کر آزاد کیے تھے۔ آپ نے اتنے غلام آزاد کیے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ آپ ایک بوری میں کوئی چیز لے کر جا رہے تھے، راستے میں کسی نے کہا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس میں کھجور کی 1,00,000 گٹھلیاں ہیں، میں انہیں کاشت کروں گا، خدا کے حکم سے کھجوروں کا باغ پیدا ہوگا۔ آپ نے گٹھلیاں لگائیں، ان میں سے کوئی گٹھلی خراب ثابت نہیں ہوئی، یوں ایک لہلہاتا ہوا باغ وجود میں آیا۔ آپ نے وہ باغ راہ خدا میں وقف کیا۔ اسی طرح سے آپ نے خیبر اور وادی القریٰ باغات وقف کیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے چشمہ ابو نیزر اور اس کے علاوہ کافی جائیدادیں بھی وقف فرمائی تھی۔ آپ نے ینبع میں پانی کا کنواں کھدوایا تھا اور اسے عازمین حج کے لیے وقف کیا تھا، اور وہ آج بھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مکہ اور کوفہ کے راستے میں بہت سے کنویں کھدوائے تھے۔ آپ نے مدینے میں مسجد فتح کے پاس اور حضرت حمزہ کی قبر کے سامنے بھی کنویں کھدوائے تھے۔ علاوہ ازیں آپ نے میقات، کوفہ، جامعہ، بصرہ اور عبادان میں بھی کنویں کھدوائے تھے۔ احمد بن ابی المقدام اجلی کا بیان ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، مجھے آپ سے حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا، تم خوددار انسان ہو، سوال کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہو، لہٰذا اپنی حاجت زمین پہ لکھ دو۔ اس شخص نے زمین پہ عبارت تحریر کی، انا فقیر محتاج، مفلس اور ضرورت مند ہوں۔ آپ نے قمبر سے فرمایا، اسے 2 ہلے پہناؤ۔ سائل بڑا قدردان تھا، اس نے آپ کی تعریف میں فی البدی کئی اشعار کہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اسے 100 دینار دے دیے جائیں۔ کسی نے کہا، امیر المؤمنین، آپ نے تو اسے غنی کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ لوگوں کے مقام و مرتبے کے مطابق ان سے سلوک کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے لوگوں پر تعجب ہے جو دولت خرچ کر کے غلام خریدتے ہیں، اس کی بجائے بھلائی کر کے آزاد افراد کو کیوں نہیں خریدتے؟ ایوب بن عطیہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم نے فے کو تقسیم کیا، حضرت علی کو اس میں سے کچھ زمین عطا فرمائی۔
وہ زمین ینبا میں تھی. حضرت علی نے اس میں کنواں کھودا, اس میں اونٹ کی گردن کی طرح سے پانی برآمد ہوا. پھر آپ نے اسے وقف کر دیا اور فرمایا اس کی پیداوار سے حجاج بیت اللہ اور مسافروں کی ضروریات پوری ہوں گی. اسے نہ تو فروخت کیا جائے گا اور نہ ہی اس میں وراثت جاری ہوگی. جس نے اسے فروخت کیا یا اس پر ذاتی تصرف جمایا تو اس پر اللہ, ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی. خدا اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کرے گا.